الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرات، ہر اتوار کو مغرب کے بعد 10-15 منٹ کے لیے ہم سنن ابی داؤد جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب میں بھی جو اس کا چیپٹر ہے جو زندگی کے آداب سے متعلق ہے، ڈسپلن سے متعلق ہے، وہ بہت مشہور ہے، اور اس میں ہر طرح کی حدیثیں جو زندگی میں کام آنے والی ہیں، اچھے اخلاق، اچھی معاشرت، یعنی آپس میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ایک سوسائٹی میں، ایک سماج میں، تو کیسے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اس پہلو پر خاص طور سے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، آپ کی سنت اور صحابہ کو جو آپ نے تعلیم دی، ان چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا۔ آج جو حدیث ہمیں پڑھنی ہے اس کا عنوان ہے باب فی تنزیل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے رتبے کے بقدر ان کو درجہ دینا، اہمیت دینا۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ان کے ایک شاگرد ہیں میمون بن ابی شبیب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے مر بها سائل فاعطته کسرۃ، ایک غریب ان کے پاس سے گزرا، سائل جو ان سے کچھ طلب کر رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ، اسے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا اور وہ لے کر چلا گیا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ایک دوسرا شخص تھا کہ جو ذرا اس نے بہتر کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے چہرے بشرے سے، حلیے سے ذرا بہتر آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے بٹھا کر کھانا دیا، اسے بٹھایا اور اس کے بعد اسے کھانا دیا کہ تم بیٹھ کر کھا لو۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی کوئی بات خلاف عادت دیکھتے تھے، اور ایسی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ضابطے اور تعلیم کے خلاف لگتی تھی تو فوراً اس بارے میں وضاحت مانگ لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی ایسا شخص ہو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمسک بیدہ وتمنعہ من الظلم، تم اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ تو صحابہ کلیریفیکیشن، وضاحت چاہتے تھے، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے، وہ یا صحابہ کے جو شاگرد تھے، صحابیات کے شاگرد تھے، وہ تابعین کہلاتے ہیں، وہ بھی پوچھتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک کو صرف روٹی کا ٹکڑا دیا گیا اور ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، دوسرے شخص کو بیٹھا کر کھانا کھلایا گیا، اور یہ کام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں جن کی تربیت خود نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی ہے، تو فقیل لها فی ذلک، تو ان سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے قدر و منزلت کے اعتبار سے دین میں، علم میں، عزت میں، عمر میں
کسی بھی اعتبار سے ایک کو دوسرے پر اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو اسے بہتر جگہ دینے میں، اونچی جگہ پہ بٹھانے میں، اسے آگے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف نہ کیا جائے اور کسی اور وجہ سے تفریق کی جائے کہ ایک کو عزت دی گئی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ بات عزت اور ذلت کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اگر دو لوگوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی اعتبار سے بھی تھوڑی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسے زیادہ عزت دی جائے، اور خاص طور سے اس وقت کہ جب یہ امید ہو کہ اگر ان کو ہم اچھی جگہ بیٹھائیں گے، ذرا عزت دیں گے، استقبال کر لیں گے آگے بڑھ کر، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ دین سے اور قریب آ سکتا ہے، وہ شخص صحیح بات کو سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کی پرورش ایک خاص ماحول میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے موقعوں پر جو آپ کی سنت پائی گئی اس سے بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت عدی بن ابی حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، ظاہر ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور تھی اور وہ بڑے مالدار بھی تھے، ان کے بیٹے جب آئے تو ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے، اچھے گھرانے کے، تو ضرورت تھی کہ ان کو ان کے معیار کے مطابق عزت دی جائے تو وہ زیادہ دین کی طرف مائل ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام طریقہ یوں بھی تھا تواضع کا، خاکساری کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھکاؤ تھا، لیکن ان کے لیے حضور نے اپنا گاؤ تکیہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ آئیں میری جگہ پر بیٹھیں، بہت محبت سے آپ نے بات کی تھی اور عام لوگوں کے مقابلے میں اور عزت دی تھی ان کو، اور وہ بہت ہی جانثاری کے ساتھ صفانہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، انہوں نے دعوت دی تھی اپنے بھائی عدی کو، تو بہن کی دعوت پہ وہ آئے تھے اور انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم یہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتے، بادشاہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو ایک عام انسان کو کہ جس نے ابھی ایمان بھی قبول نہیں کیا ہے اتنی عزت دے۔ تو بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے تفصیلی واقعہ اسلام قبول کیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جب وہ آئے بہت ڈرے ہوئے تھے کہ حضور کے پاس پہنچے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، حضور آگے بڑھ کر جب اکرمہ آ رہے تھے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، ہجرت کر کے سوار ہو کر آنے والے اکرمہ کا استقبال ہے، آگے بڑھ کر آپ نے استقبال کیا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو خاص طور سے اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں بھی ظاہر ہے کہ طبقاتی نظام ہے اور لوگوں کو بانٹ دیا گیا مختلف طبقوں میں، اور ورن ویوستھا کا جو نظام ہے کہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک ہے اور معاملہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ان کے لیے اگر کسی کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، ان کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے، تو انہیں وہ عزت دے کر اور اسلام سے قریب کرنے میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے تھے اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، کہا جاتا تھا کہ حضرت داؤد کی آواز کا حصہ انہیں ملا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ کسی ایسے شخص کا احترام کرنا جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ گویا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جیسے بوڑھے لوگوں کے لیے بہت سی چیزوں میں گنجائش رکھی ہے، ان کو آسانیاں فراہم کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف جلدی متوجہ ہوتی ہے، یعنی انسان جس اعتبار سے بھی کمزور ہوگا تو اللہ کی رحمت کا زیادہ حقدار ہو جاتا ہے، جیسے عام لوگوں کے مقابلے میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں، ایسے ہی وہ لوگ جو اپنے کاموں کے سلسلے میں کسی اور کے محتاج ہو جاتے ہیں، اگر کوئی شخص صرف اس لیے کہ ان کے بال سفید ہیں اور احترام سے ملتا ہے تو وہ اللہ کے حکموں کا احترام کرتا ہے اور تعظیم کرتا ہے، تو اس حدیث کی تشریح اس سے بھی ہوتی ہے کہ کسی کی عمر کے اعتبار سے بھی اس کو خاص مقام دینا اور عزت دینا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تعظیم کرنا اس شخص کی جو حامل قرآن ہو، حامل القرآن، جو قرآن کا حافظ ہو، جو اس کا عالم ہو، غیر الغالی فی،
وہ قرآن کے پڑھنے میں یا قرآن پر عمل کرنے میں غلو بھی نہیں کرتا ہو کہ حد سے آگے بڑھ جائے. قرآن پڑھ رہا، تجوید کی رعایت اتنی زیادہ کرنے لگے کہ تجوید کی حد سے آگے گزر جائے. وہ جو تجوید کے ماہرین ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے کئی نام بھی ہیں کہ آپ کسی مخرج کو اگر اس کے حد سے زیادہ اگر ادا کریں گے تو یہ قرآن میں یہ بھی ایک غلطی ہے. جیسے کوتاہی کرنا، کمی کرنا غلطی ہے، ویسے ہی آگے بڑھ کر پڑھنا بھی غلطی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حفاظ کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ اس میں غلو نہ کیا جائے بہت زیادہ، یا عمل کرنے میں غلو ایسا ہو کہ ہم جو چیز مسنون درجے کی ہے یا جائز ہے یا مستحب ہے اس کو ہم فرض کے درجے میں رکھ دیں، تو یہ غلو ہے. اسی طرح جافی ان، اور وہ حافظ یا عالم ایسا بھی نہ ہو جو کوتاہی کرنے والا ہو کہ وہ قرآن کو صحیح نہ پڑھتا ہو، وہ قرآن پر جو عمل کرنا چاہیے نہ کرتا ہو. تو کوئی بھی حامل قرآن، حافظ بھی ہو سکتا ہے، قاری بھی، عالم بھی، قرآن کا جو داعی ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہے، ایسا شخص جو اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور حد سے زیادہ غلو بھی نہیں کرتا کہ لوگوں کے لیے سختیاں پیدا کرتا ہے، ایسے شخص کا بھی احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ احترام کیا جائے تو گویا کہ اللہ کی کتاب کا احترام ہے. پھر فرمایا وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور ایسے سلطان اور بادشاہ کا احترام کہ جو انصاف والا ہو، جو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، اس کا احترام بھی گویا اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سب سے پہلے ذکر فرمایا امام عادل، یعنی ایسا مسلمانوں کا امیر جو مسلمانوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنے والا ہو. انہوں نے اس چیپٹر میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. آگے پھر مجلس کے آداب سے متعلق حدیثیں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد